गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन आपको स्क्रीन पे मोदी जी की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। हालांकि दोनों एक दूसरे से बोलते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब कहते रहते हैं, और मतलब फिर एक जिसे कहते हैं कि आपस में जोड़ बनता होता है दोनों प्राइम मिनिस्टर साहिबान का। एक तो यकीनन अब साबिक होने वाले, यानी फॉर्मर होने वाले हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, और दूसरे जो मोदी जी, अभी उनका टाइम है, अभी मेरे ख्याल उनके शायद 2-3 साल रहते हैं अपना टेन्योर पूरा करने के लिए। बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने सिक्योरिटी डायलॉग्स चल रहे हैं इस्लामाबाद में, और वहाँ पर स्पीच देते हुए उन्होंने जिक्र किया अमेरिका का भी, उनके दबाव का भी, और उनकी पॉलिसीज़ का भी, और उनके पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान भी किया। उन्होंने कहा कि हमने मतलब अमेरिका ने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है ये तेल खरीद रहा है रशिया से, उनके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस हैं, लेकिन वो एक आज़ाद मुल्क के अपने फैसले खुद कर सकता है, तो हम क्या हैं? ये असल मुद्दा है जिस पे आज हम बात करेंगे कि हम क्या हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं या नहीं हैं, या सिर्फ हम बोलते रहते हैं, और कितना इन्फ्लुएंस अमेरिका का, रशिया का, चाइना का, बाकी लोगों का हमारे ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर रहता है। इस पे डिबेट भी करेंगे, लेकिन आज सोलो में थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि फखर यूसुफजई ऑफिशियल को प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। रात की तकरीर भी उनकी हुई, वहां पे भी उन्होंने अमेरिका का नाम लिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज ही सुबह को सिक्योरिटी डायलॉग्स चल रहे हैं, जहां पे तकरीबन 27 कंट्रीज के जो लोग हैं वहां पे मौजूद है, जिसमें यूरोप, अमेरिका के लोग भी आए हुए हैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। वहां पे बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आपकी सॉवरेनिटी क्या है, आप एक आज़ाद मुल्क कैसे हैं अगर आप अपने आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने वहां पे हिंदुस्तान का एक दफ़ा फिर जिक्र किया कि हिंदुस्तान अपनी मर्जी से अपने फैसले करता है। वो रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चीन के साथ उनकी तिजारत चल रही है अच्छी खासी, 100 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा के उनका आपस में लेन देन चल रहा है। तो पाकिस्तान क्या है? सर, पाकिस्तान का मसला ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान साहब का कसूर है। इमरान खान साहब ने इसको बेड से वर्स्ट कर दिया, मैं ये कहूंगा, लेकिन पहले भी था। लेकिन पहले वालों का फर्क और इमरान खान साहब का जो फर्क था वो क्या था? वो ये था कि वो लोग चीजों को संभालते थे। क्रिटिसिज्म अमेरिका के ऊपर जो हमारे ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पुराने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने अमेरिका में बैठकर क्रिटिसाइज किया था अमेरिका को, उनकी पॉलिसीज को, और ये कहा था कि हमें इनके इन्फ्लुएंस से निकलने की जरूरत है और हमें निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन असल बात कहां खराब होती है कि आप अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं, आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, जो आप की पोस्ट पे बैठे हुए, या किसी ऑफिशियल उसमें मीटिंग में बैठे हो, तो आप किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और कौन से अल्फाज को आप अवॉइड करते हैं। ये मतलब असल प्रॉब्लम है इमरान खान साहब और बाकी लोगों का। बाकी लोगों ने भी IMF से कर्जा लिया, इमरान खान साहब ने भी कर्जा लिया, बाकी लोगों ने पैसे लेकर, एक मैं कहता हूं, मैं कर्ज डिग्निटी कभी उसको मैं नहीं कह सकता कि बड़े उसके साथ आपने कर्ज ले लिया किसी से, लेकिन उन्होंने लेके काम भी किया और उनको वापस भी किया, और उस सिस्टम से हम निकले भी। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने कर्ज भी लिया, कहते हैं 100 जूते और 100 प्याज, 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। कहा था IMF नहीं जाऊंगा, IMF गए और वहां नाक से लकीरें भी निकलवाई गई इमरान खान साहब और उनकी टीम की। तो ये फर्क था उनमें और इनमें। फिर कहते हैं ये हम आजाद, बिल्कुल, लेकिन आजाद मुल्क का मतलब ये नहीं है कि हम 1947 में हमने अलहदगी इख्तियार कर ली या एक अलग मुल्क बन गए, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बना या भारत बना, पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश बना। आजादी क्या चीज है? आजादी ये है कि हमने इस चीज के लिए क्या काम करना है। क्या हमने कभी सोचा? इमरान खान साहब ने बातें करना और है, क्या उस तरफ जाने की भी कोशिश की? ये जो कहते हैं कि जी मैंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की,
یار امریکہ کے ساتھ کوئی ہم مطلب ریسلنگ تو نہیں کھیل رہے نا، کوئی ہماری اس طرح کی فائٹ ہو رہی کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا ہے، باقی چیزوں کو پیچھے رکھنا. یہ فیصلے اصل ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتے تھے یا وہ کر نہیں سکتے تھے، ان میں ول نہیں تھی کہ وہ نہیں کر سکتے. 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہندوستان نے، اس کے بعد پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا. میاں نواز شریف میں کہتا ہوں بہت ساری چیزوں سے ہم ان کے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ وہ فرشتہ تھے نہ کوئی ایسے تھے کہ ان سے غلطیاں نہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ان کے کریڈٹ پہ بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک طریقے سے امریکہ کو بھی ہینڈل کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی سیٹلمنٹ کی، چائنا کے ساتھ کی. اور ایک چیز ہوئی اچھی یا بری، میں یہاں پہ اس بحث میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ہندوستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا تو ہم نے کر لیا تو ہم نے کیا مطلب وہ کر لیا، پھر الگ کہانی ہے. لیکن کیونکہ عوام اور طرح سے سوچتی ہے، عوام کہتی نہیں جی یہ تو ہندوستان نے کر لیا تو ہم کیوں پیچھے رہیں. حالانکہ بجائے اس ریس میں جانے کے، ہم اگر اکانومی کے ریس میں جائیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بہت اچھا کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی اچھی ہو جائیں گی، بہت بہتری آ سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو جی فلاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات. یار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یار یہ چلو ہمارے ساتھ یہ بڑا جی ایروگنٹ سٹائل میں بات کر لیتے ہیں، لیکن آنا تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس ہے پیسے لینے کے لیے. کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی، کہاں گئی آپ کی وہ غیرت اور عزت؟ پھر ایک بات کر رہا ہوں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ کو، یہ کوئی ہمارے محلوں کی لڑائی نہیں ہوتی، اوے یہ تو وہ یہ اس طرح تو کوئی بھی میرا خیال نہیں کرتا. بے شک جتنا ایون ٹرمپ تک کے لوگ جیسے ٹرمپ تھا، اس جیسے لوگ، بورس جانسن صاحب جیسے لوگ بھی تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نارمز کا خیال رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ رات کو خواجہ آصف صاحب اور ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کو آپ جا کے مطلب گود میں اٹھا لیں گے یا ان کو کندھوں پہ بٹھا لیں گے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ نے کسی کا گریبان نہیں پکڑنا ہوتا. یہ ایک چیز ہے جو عمران خان صاحب سمجھ نہیں پائے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تے کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اب وہ پچھلے 3 دنوں سے وہ کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، 141 نمبرز ان کے پاس موجود ہے. ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے اپنی جو ان کی ڈیموکریسی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلے دن سے بڑی مضبوط ڈیموکریسی ہوتی ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہاں پہ بھی ان کو بھی بڑے سارے پرابلمز آئی، فائنینشیل کرائسس سے بھی بہت سارے گزرے، بہت زیادہ پاورٹی بھی رہی. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جی وہاں پہ کوئی غربت نہیں ہوگی یا اب نہیں ہوگی یا مسائل نہیں ہوں گے یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایک لائن، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چلنا شروع کیا. آپ سلو بھی چل رہے ہوں لیکن جب آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہو، آپ بڑے سپیڈ سے بھی جا رہے ہو، فائدہ کیا؟ آپ نے جانا جو ہے وہ افغانستان ہے اور مطلب آپ نے اپنا جو رخ ہے آپ کا وہ سری نگر کی طرف ہے، تو آپ افغانستان تو نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایشو خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، شاید وہ یہ کرنا چاہتے کہ عوام کو اس پہ کنونس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ یار میں بڑا تگڑا آدمی ہوں، میں بڑا بہادر آدمی ہوں. بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ کہ ہمارے ملک کی اکانومی بہت اچھی ہو، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہو، لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ساری روٹینز ہمارے چلنا، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئے، یہ ہماری اصل بہادری ہے. اگر ہمارے اندر یہ ہوگی تو یہ باقی بہادریاں خود بخود پھر ہم امریکہ کے ساتھ گریبان تب بھی نہیں پکڑ سکتے اور نہ پکڑنا چاہیے. لیکن ہم ایک لیول پہ آ کے بات کرنے کے جوگا ہوں گے. جو آج ہم ہندوستان کی مثالیں دیتے کیا ہے اس میں؟ ہندوستان کا یہی ہے نا کہ وہ بھائی کہتا ہے امریکہ کو، کہتا ہے امریکہ بہادر آپ کی اپنی ہمارے ساتھ دوستی ہے، بالکل ہے، ہماری پارٹنرشپ پہ کوارڈ کے ہم ممبر ہیں، اسٹریٹجک الائنس سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے باوجود ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. ہمیں کس میں فائدہ ہے؟ امریکہ سے تیل ہم نہیں منگوا سکتے، بہت مہنگا پڑتا ہے. رشیا ہمیں سستا پڑتا ہے، ہم ان سے لیں گے. ہمارا فائدہ اس چیز میں. چین ایران سے لیتا ہے، انڈیا ایران سے لیتا ہے، ہمارے ساتھ بارڈر پہ، لیکن ہم لینے کی جوگا نہیں، ہم اتنے وہ. یہ بہادری ہوتی کہ اگر ہم اس لیول پہ پہنچے ہوتے کہ آج ہم ایران سے سستی گیس لے سکتے تھے، سستا تیل لے سکتے تھے، رشیا سے لے سکتے تھے، تو یہ اصل بہادری تھی اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوتا تھا.
نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی امریکہ ہم تو آپ کا یہ کر لیں گے. جس طرح ہمارا کچھ عرصہ پہلے مساجد میں اکثر جمعے کو سنا کرتا تھا ممبر پہ کھڑے ہو کے اور اسرائیل کا کک نہ رہے تو امریکہ کا یہ نہ ہوئے, مطلب اس طرح کی بات ہے. یار ایک مولانا صاحب اگر وہ کرے وہ بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اچھا کام کریں, کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود مطلب ساری چیزیں بہتر طریقے سے کر سکو, نہ کہ ہم یہ دھمکیاں اور یہ وہ جس کا فائدہ کوئی نہیں. تو اس وقت ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب جانے یا انجانے ایک دفعہ پھر آج سیکیورٹی ڈائلاگ میں انہوں نے ہندوستان کا نام کم از کم 10 بار لیا. ہندوستان کی جو فورن پالیسی اس کا نام بار بار انہوں نے لیا. حالانکہ وہ میں رات کو جو تقریر تھی 88 ٹائم انہوں نے میں کہا ہے, 14 ٹائم انہوں نے عمران خان کہا ہے. وہ اپنے میں سے نہیں نکلتے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہندوستان والوں, مودی جی آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ عمران خان میں کے ساتھ آپ بھی کر رہے ہیں. خیر اینی وے آن اے لائٹر نوٹ ایک چیز تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ تھی ایک نیوز, تازہ ترین نیوز اپڈیٹ. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.